قادر ہے، اللہ چاہے تو کوئی کافر پیدا نہ ہو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ چاہے تو کوئی نافرمان پیدا نہ ہو، اللہ چاہے تو کوئی فرعون پیدا نہ ہو، کوئی یزید پیدا نہ ہو، اور اللہ چاہے تو ہر فرعون کو مار دے، یہ اللہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں، اس کا ایک نظام ہے، اس نے نظام بنا دیا ہے، اب وہ نظام میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی کون بسر کرتا ہے اور اس نظام کے خلاف بغاوت کر کے زندگی کون بسر کرتا ہے۔ یہاں سے جزا اور سزا کا تصور نکل آتا ہے کہ جو قانون کو مانے گا اسے اجر دیا جائے گا اور جو قانون کو نہیں مانے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ نے نظام ڈیوائز کر دیا، ایک قانون بنا دیا ہے، لیکن اللہ کی طاقت یہ ہے، چاہتا تو مکہ کے اندر مسلمانوں کو کوئلوں پر نہ لیٹنے دیتا، چاہتا تو کوئی ظالم مسلمان کو ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر نہ رکھتا، چاہتا تو جب کسی ظالم نے مسلمان صحابی سے کہا کہ دیکھ تمہارے سامنے کٹ رہی ہے، بوائل ہو رہی ہے، اب تو سوچتا ہوگا کہ یہاں تیری جگہ تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ان کو اس کڑاہ میں پھینک دیا جاتا، تو اس مسلمان صحابی نے کہا ظالم یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میرا انگ انگ ایک بار نہیں 100 بار جلا دیا جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چلے۔ یہ ایمان اس وقت بھی موجود تھا، اللہ اجازت دیتا تو مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، عمر فاروق وہاں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، حضرت علی اس وقت بھی شیر خدا ہیں تیار ہو جاتے، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، چلو سب نہ صحیح لیکن کچھ تو لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کا شان نزول یہی لکھا کہ جب مکہ میں ظلم ہو رہا تھا تو مسلمانوں کے ایک گروہ، کیونکہ جذباتی لوگ ہر طرف ہوتے ہیں، کیا خیال ہے، ہم تو ہیں ہی جذباتی نا، تو ہر طرف ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، کس کی؟ جہاد کی۔ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے، خادموں پر ظلم ہو رہا ہے، کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا تختہ دار ہمیشہ کمزور بنا ہے۔ یاد رکھیں مکہ میں عمر فاروق پر کسی نے ظلم نہیں کیا، کیا کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، مکہ میں بھی مسلمانوں کے ان طبقات پر جو غلام تھے، جو کمزور تھے، ان پر ظلم ہوا ہے، ورنہ عمر فاروق جب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں سے نکل کر ابو جہل کے گھر گئے اور اس کے دروازے پر جا کر کہا ابو جہل باہر نکلو، عمر آیا ہوں۔ اس نے سوچا کہ یہ تو آج اور طرح بول رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے تیرے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی تربیت تو نہیں ہوئی نا، ابھی نمازیں نہیں، ابھی زکات نہیں، ابھی نشستیں نہیں، ابھی جناب پروگرام کوئی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، صرف کلمہ پڑھا ہے، اور آئے فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرے مقابلے میں اگر آنا چاہتا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل اس کے باہر گھر سے باہر بھی نہیں نکلا، گھر سے باہر بھی نہیں نکلا، اور عمر فاروق نے اعلان کر دیا ہم مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد حرام میں، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے آ جائے، جس نے اپنا بیوہ کرانی بیوی آ جائے، جس نے ماں سے بچہ چھنوانا ہے وہ آ جائے، تو کوئی بھی ان کے مقابلے پہ نہیں آیا۔ عمر فاروق نے جب ہجرت کی فرمایا عمر جا رہا ہے، جس نے روکنا ہے روک لو۔ یہ لوگ موجود تھے، لیکن مسلمان آئے، اجازت مانگی، تو اللہ رب العزت کی میں بتانا یہ چاہتا ہوں پلاننگ یہ ہے، جب قرآن کے دین کے شریعت کے معاملے میں پلاننگ ہے اور شریعت کے معاملے میں بھی تدریج ہے، تو دنیا کے معاملات میں پلاننگ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے فرمایا جب مسلمانوں نے اجازت چاہی تو اللہ نے فرمایا اے ابھی ہم نے انہیں کہا ہے ہاتھوں کو روک رکھیں جہاد سے، ہاتھوں کو جہاد سے، جہاد میں تکلیف ہوتی ہے، جہاد میں جان جاتی ہے، جہاد میں زخم آتے ہیں، جہاد میں بچے جاتے ہیں، اپنی جان جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت ایک ٹریننگ پروسیس سے گزارنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، ایک ٹریننگ پروسیس سے۔ فرمایا ابھی جہاد نہیں، ابھی کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ابھی اپنی اصلاح کرو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ نماز کے لیے تو ہم اٹھتے نہیں، جہاد کیا کریں؟ دیکھو نا تربیت، دیکھیں پہلے سیلف اسسمنٹ کریں، پہلے اپنی تربیت کریں، نماز کے ذریعے سے تزکیہ نفس کریں۔ جو شخص اپنی دکان سے اٹھ کر، اپنے دفتر سے اٹھ کر، اپنے کاروبار سے اٹھ کر وقت نہیں دیتا نماز کو، کیا وہ جہاد کے لیے جائے گا؟ بھئی جہاد تو مشکل ہے، اس سے بہت مشکل ہے،
بلکہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بھی بڑی مشکل ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز صبر اور نماز سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی بھاری ہے لیکن جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان پر نماز پڑھنا بھاری، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ دکان کو وہی چھوڑ دیتے ہیں، کام کو وہی چھوڑ دیتے ہیں، افسر ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مولا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، انہیں کہیں کہ نماز پڑھتے رہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دیتے رہیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو بدن کی قربانی ہوگی، جب زکات دیں گے تو مال کی قربانی ہوگی، پہلے بدن کی وقت کی قربانی دیں اور مال کی قربانی دیں، جب مال کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی تو پھر یہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جس کو فکر ہو اپنی مل کی وہ جہاد کے لیے نہیں جاتا۔ آپ جہاد کی تاریخ پڑھ لیں، آج کل جہاد کی تاریخ پڑھ لیں، جو ٹرائبل ایریاز میں جو ہیڈ ہے وہ جہاد کے لیے نہیں آتا، وہ جہادی تیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلواتا ہے، وہاں اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے جہاں وہ ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو خود کچھ کمبار بناتا ہے یا جو کچھ بھی بناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ ابھی یہ کیا کریں، نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں، جب یہ پختہ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو جہاد کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ اختلاف ہے علماء کرام میں، مفسرین کرام میں، وہ فرماتے ہیں، مفسرین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت منافقین کے لیے، کس کے لیے ہے؟ لیکن منافقین مکہ میں تو نہیں تھے، منافقین کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ یہ آیت بھی مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے، یہ بھی حضرات میں تھا، ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مدنی مکی نہیں ہے، مدنی ہے، مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن مکہ کے حالات کو بیان کر رہی ہے۔ کچھ صحابہ نے، کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا تعلق منافقین سے ہے کہ جب تک نماز، روزہ، زکات تھی پکے مسلمان۔ دیکھو نا، یہ میری بات میں غور کریں، صرف نماز زکات ہے تو کیا ہے؟ پکے مسلمان۔ جب جہاد کی بات آ گئی تو پھر پیچھے مڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ مفسرین فرماتے ہیں، خاص طور پر امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنا صحابہ کے بارے میں، یہ اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ جہاد سے بھاگتے تھے، جہاد سے وہ تو بیچ چکے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ وہ تو پہلے ہی بیچ چکے تھے، انہیں تو اس سے غرض نہیں تھی۔ ان کے سامنے بیٹا آیا، اس کو اڑا دیا، اس کے سامنے ماموں آیا، اس کو اڑا دیا، بھانجا آیا، اس کو اڑا دیا۔ یہ جنگ بدر میں منظر دیکھا کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے ہے۔ بڑی بڑکیں مارتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے جہاد کی، ہم ایسے کرتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے ایسے کر دیں گے۔ جب ان پر پھر اللہ نے فرمایا جب یہ وقت گزر گیا، فلما كتب عليهم القتال، پھر ان پر ان کی خواہش کے مطابق جب قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا جہاد کرو۔ اس میں پھر ایک اور علماء کا طبقہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ اعلان نہ کیا ہو مکہ میں مسلمانوں نے، ان کے دل کی خواہش ہو کہ کاش ہمارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے، اور ایسی خواہش کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آگے اس پر کوئی اللہ نے جزر نہیں کیا، پکڑ نہیں کی، کوئی سزا نہیں دی۔ ان کی ہو سکتا ہے خواہش ہو، دلی تمنا ہو، مسلمان بھائی کوئی کمزور بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ہر بندہ عمر فاروق جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہر بندہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا تو نہیں ہو سکتا نا، طبقات ہیں، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ صحابہ اس لیے عظیم تر ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھتے، اس لیے عظیم تر ہیں، یاد رکھیں، ورنہ وہ بھی انسان، ان کے بھی تقاضے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اللہ نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوتی تو اسی وقت توبہ کی توفیق ہو جاتی، اسی وقت توبہ کی توفیق ہو جاتی، اور توبہ کے بعد بندہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اب جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو پھر کیا ہوتا؟ اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے،
اب یہاں دیکھو تو سوالیہ نشان پیدا ہو گیا. ہر صحابی تو لوگوں سے نہیں ڈرتا, ہر صحابی تو کافروں سے نہیں ڈرتا نا, کوئی تو کافروں کو للکارنے والے بھی ہیں. اس لیے کچھ مفسرین کا خیال کیا کہ یہ منافقین کے لیے آیت ہے, کچھ نے کہا نہیں یہ دل کے اندر ایک تمنا آرزو ہے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں جا کر خوشحالی ملی, ایسے ہی ہے نا جی, امن ملا, مصیبت ٹل گئی, جو ہر وقت مشکلات تھی وہ ختم ہو گئی. یہ اسی طرح مثال ہے کہ ایک انسان ڈوب رہا ہو, کیا ڈوب رہا ہو, اس کو صرف ایک جڑ یا رسی یا ایک شاخ ہاتھ آ جائے تو وہ کتنا سکون محسوس کرے گا. ہے ابھی پانی میں, ہے ابھی باہر نہیں نکلا, پہلے روٹے کھا رہا تھا, اب اسے ایک کیا مل گیا, سہارا مل گیا, ایک شاخ ایک جڑ کنارے پر وہ پکڑ کے وہاں کھڑا ہو گیا, پانی میں بیٹھ گیا کہ اب میں ڈوبتا نہیں ہوں. اسے ایک ذہنی سکون مل گیا. اب پچھلی حالت سے یہ حالت اس کی بہتر ہے. جب مسلمانوں کو ایک بہتر حالت ملی تو یقیناً طبیعت میں یہ آیا کہ کاش تھوڑے دیر اور آرام کر لیتے, مشکلات سے ہمیں چھٹکارا ملا تھا, ابھی کاش جہاد پر نہ ہوتا. یہ خواہش کرنا بھی کوئی بری بات, گناہ نہیں تھا. اگر مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آگے اس پر پکڑ نہیں کی. اگر یہ معصیت ہوتی, گناہ ہوتا, تو اللہ اس پر پکڑ ضرور کرتے. تو اللہ نے پکڑ نہیں کی, تو رب نے فرمایا اذا فریق منہم, پھر ان میں سے ایک گروہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ, وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اب یہ منافق کا تو کام ہی ہے, منافق کا. اور آگے والی جو آیت کا حصہ ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو ترجمے میں نے ایک فکرہ بولا تھا, عرض کیا تھا کہ کیا غیر اللہ سے ڈرنا شرک نہیں ہے؟ غیر اللہ سے ڈرنا شرک نہیں, یعنی ہمارے ہاں تو شرک بھی ہمارے گھر کی میرا خیال لونڈی ہے جس پر چاہا شرک کا فتویٰ لگا دیا. اب اللہ کے سوا جو کسی اور سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کو اسی طرح مانتا ہے جیسے اللہ کو ماننا چاہیے؟ کیا وہ اللہ کو اپنا حامی و ناصر مانتا ہے؟ نہیں مانتا. جب ڈرتا غیر اللہ سے ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا, تو پھر اس کا مطلب ہے اسے جان عزیز ہے, دنیا عزیز ہے, خدا عزیز نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ لیڈرشپ ڈرا دیتی ہے, یاد رکھیں, رہنما ڈرا دیتا ہے, اور اس نے ہمیں ڈرا دیا ہے. اور آپ کے اس سے پہلے والے رہنما نے جو خود اب بھاگ گیا ہے, اس نے تو یہ کہا